بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ ہیش ٹیگ لعنت اس نظام پر ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ مجھے اس ویڈیو میں آپ سے اس پر بات نہیں کرنی کہ حمزہ شہباز بری ہو گیا، شہباز شریف کی بریت ہو گئی۔ مجھے اس ویڈیو میں ان کے کچھ ساتھی تھے اس معاملے میں، وہ بری ہو گئے، اس پر بات نہیں کرنی۔ کتنے ارب روپے کا یہ کیس تھا، مجھے اس پر بات نہیں کرنی۔ پہلے 4000 صفحات اس معاملے میں تھے ہمارے سامنے، ملٹیپل والیومز تھے۔ ایف آئی اے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایک ثبوت، ایک ایک ٹرانزیکشن کا ثبوت موجود ہے۔ مجھے اس پر بات نہیں کرنی۔ ڈاکٹر رضوان کی موت، مجھے ڈاکٹر رضوان کی، مقصود چپڑاسی کی، گلزار کی، 4 لوگوں کی موت پر بات نہیں کرنی اس ویڈیو میں۔ مجھے بات کرنی ہے جو ایک عام آدمی کہہ رہے ہیں نا، لعنت اس نظام پر، مجھے اس پر بات کرنی ہے۔ جس میں ہم نے کیا دیکھا کہ پہلے 1993 سے اب تک ملکیت ان کے نام پر ہے۔ اطہر کاظمی نے ایک ایک ڈیٹیل سامنے رکھ دی تھی، بی بی سی کی سٹوری پر ہے، میں آپ کے لیے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ وہ کرائے کے گھر ہیں، وہ کمپنی کے گھر ہیں، وہ بیچے گئے ہیں، وہ قطری کے گھر تھے، اس بزنس کنسیڈریشن میں ہمیں ملے تھے۔ ٹم سیبیسٹین کے پروگرام میں بیٹھ کر بتایا گیا تھا کہ یہ جو گھر ہیں یہ کرائے کے ہیں اور ان کا کرایہ پاکستان سے آتا ہے۔ لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قطری کا خط آ جاتا ہے، ٹرسٹ ڈیڈ آ جاتی ہے اور اس کے بعد بریت ہو جاتی ہے۔ 4 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، انصاف کی موت ہو جاتی ہے، بریت ہو جاتی ہے۔ مجھے ان چیزوں پہ بات نہیں کرنی۔ یہ جو ایک عام آدمی جس غصے کا اظہار کر رہا ہے نا، مجھے اس پر بات کرنی۔ جو واٹس ایپ پہ ریسیو ہو رہا ہے، لعنت اس نظام پر، زر کے ہر غلام پر، ہر قدم پہ مکاری، ظلم ہر گام پر، 4 حرف بھیجو سب منصفی کے کام پر، خلت اب ملی سمجھو ناحق قتل عام پر، عدل یہاں بکتا ہے منہ مانگے دام پر، لعنت اس نظام پر۔ مجھے اس پر بات کرنی ہے آپ سے۔ ایک عام پاکستانی آج سوال کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جو لاہور میں کچھ عرصہ پہلے جو کرسچن کمیونٹی ہے، ان کی بستی میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ اس دھماکے کے بعد ہمارے مسیحی بھائیوں میں سے کچھ نوجوان دوستوں نے، بچوں نے آ کر احتجاج کیا اور احتجاج کرتے ہوئے کچھ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا۔ اور اس کے بعد جو ہے پولیس شہباز شریف صاحب کا پروجیکٹ گھس گئی جا کر ماڈل ٹاؤن میں، ان کی جو قیام گاہیں ہیں ان کے کچھ پیچھے جا کر ایک بستی ہے، وہاں بڑی تعداد میں کرسچنز رہتے ہیں، وہاں گھس گئی پولیس اور نوجوان بچوں کو اٹھا لیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا اٹھا لیا گیا اس میں، اور اس کے بعد وہ کئی دن غائب رہا، اور وہ اس وقت اس توڑ پھوڑ میں ملوث نہیں تھا۔ یہ مجھے اس کے باپ نے روتے ہوئے بتایا۔ میں نے کئی لوگوں سے سفارش کروا لی، انہوں نے کہا جی سی ایم صاحب بڑے ناراض ہیں، ابھی یہ بچے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس بچے نے کچھ نہیں کیا تو یہ بچے چھوڑے نہیں جا سکتے، ابھی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نظام پر لعنت ہو۔ وہ جو ماڈل ٹاؤن میں قتل عام ہوا تھا اور اس قتل عام میں کچھ ثابت نہیں ہوا، وہ مرنے والے ہی ظالم تھے۔ اس نظام پہ لعنت ہو۔ جو ساہیوال میں ہوا تھا، سانحہ ساہیوال، اس نظام پہ لعنت ہو۔ مطلب اطہر کو، میرے بھائی کو، سڑک پہ دن دہاڑے لوگ کسی اور کو لوٹ رہے تھے، اس نے بچانے کی کوشش کی، ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے مار ڈالا، بندہ پکڑا گیا، فنگر پرنٹس مل گئے، ویپن مل گیا، فورنزک ہو گیا، ایک ایک چیز سامنے آ گئی۔ اب تک اب جا کے شروع ہوا ہے کیس، اب جا کے 18 فروری کے بعد، اور یہ مجھے بتایا گیا یہ جلدی ہے، اور اب ہم چکر لگائیں گے۔ اس نظام پہ لعنت ہو۔ یہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، دیکھیں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس چیز پر ہم اس وقت کس کس چیز کا افسوس کریں۔ یہ ہمارے سامنے خبر ہے 12 اکتوبر 2022 کی، 24 برس کا، 12 اکتوبر 2022 کی 24 برس کا نوجوان، اس کی ہلاکت کا کیس، والدین کو انصاف ملا ہے 32 سال کے بعد۔ اس نظام پہ لعنت ہو۔ خاتون کو وراثتی حق ملا ہے 46 سال بعد، 46 سال بعد، اور یہ بھی اب جی این کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، 11 اکتوبر کی خبر، 46 سال پہلے انصاف ملا ہے۔ اس نظام پہ لعنت ہو۔ آپ دیکھیے قیدی کی وفات کے بعد بریت کا فیصلہ 3 فروری 2017 کی خبر ہے،
اور 3 फरवरी 2017 की इस खबर के मुताबिक कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत पाने वाले सैयद रसूल की लाहौर हाईकोर्ट से बरियत का फैसला आने के बाद, सजाए मौत पाने वाले सैयद रसूल की लाहौर हाईकोर्ट से बरियत का फैसला आने के बाद यह इंकिशाफ हुआ है कि बरी होने वाले मुलजिम का 2 साल पहले जेल में इंतकाल हो गया था। इस निजाम पे लानत हो। 19 साल बाद बरी होने वाला मुलजिम 2 साल पहले फौत हो गया। ये जेल में सड़ता रहा, 17 साल जेल में सड़ता रहा, ये मर गया। इसके मरने के बाद भी इस निजाम को नहीं पता चला कि ये मर गया। अगली अदालत में केस गया और अपनी मौत के 2 साल बाद ये बरी हो गया। 19 साल बाद ये बरी हुआ और ये 8 अक्टूबर 2016 की खबर है। एक आम पाकिस्तानी आज कह रहा है इस निजाम पे लानत हो। ये सिस्टम है, इस सिस्टम में ताकतवर को इंसाफ मिल जाता है, वो गलत हो तो भी इंसाफ मिल जाता है, और गरीब पिस जाता है, रुल जाता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। एक आम पाकिस्तानी कह रहा है इस निजाम पे लानत। तो मैं तो कहता हूं छोड़ दे बाप, ये जो जेलों में पड़े हुए हैं इनका क्या करना है, छोड़ दीजिए अब आप। मतलब इनके केसेस शुरू नहीं हो पाते बरसों, और यहां पर 4 अम्बात हो जाती हैं एक केस में। एक आदमी उसी रोज वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाता है जिस रोज उस पे फर्दे जुर्म आयद होनी थी, उसके बाद वो सब बदल के रख देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सू मोटो नोटिस लेती है कि कैसे जो लोग मुलव्वस हैं वो अपने लिए ये सब इंतजाम कर रहे हैं, कैसे, और फिर भी ये सब कुछ हो जाता है। इस निजाम पे एक आम पाकिस्तानी आज ट्विटर पे जाके कह रहा है हैशटैग लानत इस निजाम पर। तो इस निजाम की बात करते रहेंगे। इमरान खान साहब ने आज दूसरी खबर यह है कि एक फुस पटाखा चला दिया है। मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं दूसरी बात भी ऐसे ही आपसे करूं। इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि हुक्मरानी मेरी थी, जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन चलती किसी और की थी। ये उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है। आज ये लाहौर में इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह है कि चलती किसी और की थी। इमरान खान साहब इससे पहले भी कह चुके कि जो जब हम किसी पर हाथ डालते थे करप्शन के मामले में तो ताकतवर लोग जो हैं एहतिसाब होने से रोकते थे, बचाते थे लोगों को। ये पहले भी कहा था खान साहब ने, अब भी कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब फिर आप क्यों इख्तिदार के मनसब पे 3.5 साल प्लस क्यों रहे? जब ये आपको निकाल रहे थे सबके सब, तो भी आपने पूरी कोशिश की, आप क्यों रहे? आपकी नहीं चल रही थी तो आप क्यों रहे? आप ये तब बता देते और बता के बाहर आ जाते और कहते नहीं चाहिए, मैं लात मारता हूं इसको, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसी हुक्मरानी करूंगा जिसमें चले मेरी, अगर मुझे एनआरओ नहीं देना तो मैं नहीं दूंगा, चले मेरी। आपको निकल आना चाहिए था। अब आप ये बातें बता रहे हैं तो मैं अब भी ये समझता हूं कि नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के, फजलुर रहमान के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों के मुकाबले में, इनके मुकाबले में, एनपी वालों के मुकाबले में आप सबसे बेहतर हैं। यहां से लोग पैसा लेकर बाहर चले गए, आप अपना पैसा लेकर यहां पर आए हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है आपका। लेकिन अगर आप हमें यह बता रहे हैं कि मेरी चलती नहीं थी तो आप थे क्यों उस मनसब पर? आप वाकईतन कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इस पर आपको अमल करना चाहिए था। लोग आपके साथ हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग इन चोरों को फॉलो नहीं करते। आपको यह मनसब छोड़ देना चाहिए था। यही तमाम चीजें बताते हुए लोगों ने देख लिया, इन लोगों को बार बार देख लिया और इनकी हुक्मरानी देख ली। मतलब वो जो बार बार वजारत आला के मनसब पे था, जिसने वो तमाम महंगे प्लांट्स लगाए थे, आज वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि इस मुल्क में महंगे प्लांट्स लगा के तबाह किया गया, अब नए प्लांट्स लगाऊंगा। और लोग सुन रहे हैं और हम सुन रहे हैं ये तमाम मजाक, ये हो रहा है यहां पर। तो आप मुख्तलिफ थे, इनसे मुख्तलिफ हैं, तो आपको मुख्तलिफ काम करना चाहिए था। नहीं चल रही थी तो आपको छोड़ देना चाहिए था। ये जो आप हमें अब बता रहे हैं, ये आपको पहले बताना चाहिए था। आप अब भी इन लोगों से जब कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बेहतर है। मुझे परसों यहां कराची में केडी चौरंगी के पास स्पार के नाम से स्टोर है, इस पर एक साहब मिले और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ये भी करता, ये भी करता, ये भी करता, देखें जी इमरान खान में और बाकियों में क्या फर्क है। मैंने कहा इमरान खान आपको जन्नत दिलाने नहीं आया, वो मौलवी नहीं है भाई, वो आपको आपकी
دینی واز کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہے. وہ باقیوں سے ایک بہتر حکمران ہے, میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں. وہ جو اویلیبل چوائسز ہیں ان میں بہتر ہے باقیوں سے, میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں, تو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں. دیٹس اٹ. یہ ہے ایک لاجک کہ عمران خان باقیوں سے بہتر ہے. دوسرا, جاتے جاتے مجھے آپ سے آخری بات کرنی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں, ان کے کچھ باؤنسر ٹائپ کے لوگ ہیں لندن میں, ان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, صحافیوں کو بھی ہٹاتے ہیں, اگر کوئی آ جائے تو اس کو بھی ہٹاتے ہیں, وہ لوگوں سے جھگڑتے وغیرہ ہیں. 2 گورے انہوں نے رکھے ہیں, کچھ سستے قسم کے باؤنسر. یہ جو سستے قسم کے باؤنسر ہیں, یہ آج ایک عام آدمی سے بھیڑ پڑے, بلکہ عام آدمی بھی کیا, بچوں سے بھیڑ پڑے. کچھ اچھے ویژولز بن رہے تھے, شریف فیملی کے بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کچھ اچھے ویژولز نظر آئیں. جنید صفدر نوجوان باہر آ گئے اور وہ شایان علی سے اور باقی لوگوں سے بات کر رہے تھے, اور یہ بات ہو رہی تھی کہ احتجاج آپ کا حق ہے, اسے رسپیکٹفل وے میں کیجئے. جنید صفدر یہ انٹریکشن کر رہے تھے. شایان علی بتا رہے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی فیملی کے خلاف احتجاج کیوں کرتا ہوں, ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں, بدتمیزی نہیں کرتے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وہاں پر وہی 2 سستی باؤنسر آ گئے, انہوں نے لوگوں کو دھکے وکے دیے, خواتین سے باقاعدہ بدتمیزی کی, دھکے دیے, اور وہ جو ای کے بعد والا لیٹر ہے اس کی گالی والی بھی دہراتے رہے. یہ سب کچھ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے, مریم اورنگزیب والے واقعے کے بعد بھی کیا, اب بھی کیا ہے. بہت ہی نامناسب حرکت ہے. میں تو اس جسٹس کے خلاف ہوں کہ آپ کیمرہ نکالے ہو, کسی کو چور کہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کو کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایک لاجک ہے, ریزن ہے, تو اس ریزن کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کر دیجیے, جس کے نتائج کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے, لیکن یہ مت کیجیے. اور یہ نواز شریف صاحب کے بلکہ جنید صفدر کے ماموں نے جو گنڈے پال رکھے ہیں وہاں پر, ان کا کارنامہ تھا. ایک اچھی کوشش شریف خاندان کی شاید نظر آ سکتی تھی, لیکن حملہ کیا بچوں پہ اور اس کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.